السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ او یا کالذی اس شخص کے مانند جو مرہ گزرا علی پر سے قریۃ ایک بستی وہی اور وہ خاویۃ گری پڑی تھی علی عروشہا اپنی چھتوں پر قال اس نے کہا انا کیوں کر یحیی زندہ کرے گا ہذہ اس اللہ بعد موتہا اس کا مرنا فاماتہ تو اس کو مردہ رکھا 100 عام سال ثم پھر بعثہ اسے اٹھایا قال اس نے پوچھا کم لبثت کتنی دیر رہا قال اس نے کہا لبثت میں رہا یومن ایک دن او یا بعض یومن دن سے کچھ کم قال اس نے کہا بلکہ لبثت تو رہا 100 عام 100 سال فانظر پس تو دیکھ الی طرف طعامی کا اپنا کھانا و شرابی کا اور اپنا پینا لم یتسنہ وہ نہیں سڑ گیا وانظر اور دیکھ الی طرف حماری کا اپنا گدھا وَلِنَجْعَلَكَ اور ہم تجھے بنائیں گے آیا ایک نشانی للناسی لوگوں کے لیے وانظر اور دیکھ الی طرف العظامی ہڈیاں کیفا کس طرح ننشزها ہم انہیں جوڑتے ہیں ثم پھر نکسوها ہم اسے پہناتے ہیں لحما گوشت فلما پھر جب تبینہ واضح ہو گیا لہو اس پر قال اس نے کہا اعلم میں جان گیا انا کہ اللہ علی پر کل شیء ہر چیز قدیر قدرت والا۔ یا پھر جیسے وہ شخص اس کا واقعہ یاد کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اس نے کہا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے اور پھر اس کو اٹھایا پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو، کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو ذرا تم اپنے کھانے اور مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو ان کے اندر کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ہم ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت بناتے ہیں۔ پس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ تفاسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتے ہیں لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا تھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ بابل عراق کے بادشاہ بخت نصر نے فلسطین پر حملہ کیا تھا اور یروشلم کو تخت و تاراج کر دیا تھا۔ اس وقت بھی عراق اور اسرائیل کی آپس میں بدترین دشمنی ہے۔ یہ دشمنی در حقیقت 2500 سال پرانی ہے۔ بخت نصر کے حملے کا وقت یروشلم 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا۔ بخت نصر نے 6 لاکھ نفوس کو قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا قیدی بنا کے لے گیا۔ یہ لوگ 150 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے، اسیری میں رہے اور یروشلم اجڑ رہا ہے، وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں بچا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ کر دیا تھا کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑیں۔ اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر شہید کر دیا تھا۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کے ایک تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی تھا اور وہاں ان کے ربائی بھی موجود تھے۔
ہیکل مسمار ہونے پر وہیں ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ تو جس بستی میں یہ اجڑی ہوئی تھی، جو بستی، حضرت عزیر علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں ہے اور کوئی عمارت سلامت نہیں ہے۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا، اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے آیا ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں؟ اتنی بڑی تباہی اور بربادی کے کوئی متنفس باقی نہیں ہے، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں ہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا، شاید ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یارا۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس میں رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، ان میں سے کوئی شے گلی سڑی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا گدھا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں باقی رہ گئی تھی، گوشت گل سڑ چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آیۃ للناس، یعنی اے عزیر علیہ السلام، ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنانا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر کامل یقین حاصل ہو۔ وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہو گئی، اس کا ڈھانچہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ فلما تبین لہ، حضرت عزیر علیہ السلام نے چشم سر ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے، اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی نشاط ثانیہ کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ بابل کی اسارت کے دوران یہود اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بالا مشاہدات کرا دیے تو آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر یہود کو دین کی تعلیم دی اور ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ نے جب بابل عراق پر حملہ کیا تو یہودیوں کو اسارت، کیپٹیوٹی سے نجات دی اور انہیں دوبارہ فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی اجازت دی۔ اس طرح یروشلم کی تعمیر نو ہوئی اور یہ بستی دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر یہودیوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل، معبد ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ ہیکل رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا اور اب تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ 2000 برس ہونے کو آئے ہیں ان کا کعبہ زمین بوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں آگ سی لگی ہوئی ہے اور وہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی اور معبد ثالث تعمیر کرنے کے لیے بےتاب ہیں۔ اس کے نقشے بھی تیار ہو چکے ہیں اور آج بھی فلسطین میں یہ جنگ جاری ہے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کے لیے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا یہ واقعہ تھا حضرت عزیر علیہ السلام کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔